کا گھونٹ یہاں سے پی کے جانا. ہم حجاب کی بات کرتے ہیں کہ سرکار پابندی لگاتی ہے. اپنے دل سے پوچھ اپنی بیٹی کو کتنا پردے میں رکھ کے باہر نکالتا ہے, اپنی بیوی کو کتنا پردے میں رکھتا ہے. جب تو بہن بیٹیوں کو جب پردے میں نہیں رکھتا, یہ بعد میں اس پردے کے خلاف چلے ہیں, پہلے پردے کے خلاف تو نے قدم اٹھایا ہے. اگر تو نے اپنی بہن بیٹیوں کو اگر پردے کا ماحول دیا ہوتا تو خالی تو نہیں کہتا, میرے گھر کی بیٹی کہتی. یہ سرکار تیرا فرمان الگ ہے اور مصطفیٰ کا فرمان الگ ہے. ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن نبی کے فرمان کو مٹنے نہیں دے سکتے. یہ بتاؤ, آج مسجدوں پر تالے لگائے جاتے ہیں, آج مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے, تم آنسو بہاتے ہو, مسجدیں ٹوٹ رہی ہے. اللہ اکبر مؤذن کہتا رہا, آؤ نماز کے لیے آؤ, مؤذن پکارتا رہا, آؤ کامیابی کے لیے آؤ. لیکن تو بستر سے اٹھ نہ سکا, تو چوراہے سے اٹھ نہ سکا, تو اپنی گلی گلیاروں سے اٹھ کر مسجد نہیں جا سکا. مجھے پتا انہوں نے مسجدوں کو بعد میں برباد کرنا چاہا, پہلے تو نے مسجدوں کو آباد نہ کیا, پہلے تو نے ان پر انگلیاں اٹھائی, بعد میں دوسرے کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ملا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو نماز کے عادی ہوتے ہیں نا, پابند ہوتے ہیں, ابھی تو ایسا ماحول ہے اس میں کہ ہم نمازوں سے دور ہو گئے. ہم نے نمازوں سے دوری اختیار کر لی, ورنہ ایک وقت انہی نگاہوں نے, تھوڑی سی عمر ہے, یہ دیکھا ہے جب سارے لوگ نماز کے ارادے سے گھر سے نکلتے تھے تو اعلان ہوتا تھا, اے روڈ پر چلنے والی گاڑیوں, اے ڈرائیوروں, اپنی گاڑیوں کو ایک جگہ کھڑا کر دو, اس لیے کہ آج مسلمان کام کے لیے نہیں آیا ہے, آج مسلمان نماز کے لیے آیا ہے, آج مسلمان سجدے کے لیے آیا ہے. قسم خدا کی وہ زمانہ تھا, روڈ بنائے تھے گاڑیاں چلنے کو, لیکن لوگ روڈوں پہ سجدہ کرتے نظر آتے تھے. تو نے سجدے سے منہ موڑ لیا, تو نے نمازوں سے دوری کر لی. رب دکھانا چاہتا ہے, ارے یہ تو کرم ہے خدا کا کہ اللہ اکبر سجدہ نہیں کرتا, لیکن اللہ تجھے پھر بھی عزت سے روٹی عطا کرتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, عظمت اسلام, عظمت اسلام, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. لوگوں اگر تم چاہتے ہو نا یہ بربادیاں ختم ہو جائیں, یہ پریشانیاں جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ بند ہو جائیں, تو ان کو بند کرنے کا ذریعہ یہ نہیں کہ بس ہم نعرے بازی کریں یا خالی زبان سے چیخ پکار کریں, اس سے نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہماری طاقت تو کمزور ہے. اگر تمہارا ناطہ خدا سے جڑ جائے, اگر تم واقعی اپنے خدا کو یاد کرنے لگو, تم سڑکوں پہ مت نکلو, اپنے گھر میں مصلی بچھا کر کہہ دو مولا ہماری تو طاقت نہیں ہے ان ظالموں کا مقابلہ کر سکے. جب کعبے کو ٹھانے آئے تھے تو نے ابابیلوں سے حفاظت کی تھی, مولا یا تو بازوؤں میں طاقت پیدا کر دے یا کسی ابابیل کے لشکر کا انتظام کر دے. بلال کا ایمان کہتا ہے ایک آنسو مصلی پہ گرے گا, اللہ تیرے مقدر کے فیصلے فرما دے گا, اللہ تیرے مقدر کے فیصلے کرے گا. لیکن آج ہم چوراہے پر بیٹھ کر کہتے ہیں اسلام کو بڑا نقصان پہنچا ہے, دین بڑا خطرے میں جا رہا ہے. نہیں, یہ دین کبھی خطرے میں نہیں آیا, یہ دین تو تب بھی خطرے میں نہیں تھا جب کلمہ پڑھنے والا, خدا کا نام لینے والا مکے میں اکیلا محمد نام تھا جو خدا کا اعلان کر رہا تھا. تب بھی اسلام خطرے میں نہیں تھا. جب 313 کا لشکر چلا تھا, ہزاروں کی تعداد کے سامنے کھڑا تھا, اسلام تب بھی خطرے میں نہیں تھا. جب 22,000 کے سامنے 72 حسین کا لشکر کھڑا تھا, اسلام تب بھی خطرے میں نہیں تھا. اور بلال کہتا ہے اسلام قیامت تک خطرے میں نہیں آئے گا, اس لیے کہ اسلام سے محبت خالی مسلمان نہیں کرتے, اللہ بھی اس سے محبت کیا کرتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. لوگوں اگر تم چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو نا, بہت اچھا, سبحان اللہ.
اللہ اگر تم چاہتے ہو تو قسم خدا کی ایک عہد کر لو، ہم نے خدا کو بھلا دیا مت بھولو، اس لیے کہ وہی ذات ہے جو عزت بھی دیتی ہے، شہرت بھی دیتی ہے، وہی ذات ہے جو انسان کو بلندیاں عطا کرتی ہے۔ نبی کی محبت کو دل میں ڈال کر اپنے خدا کو یاد کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم پریشان مت ہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم ایمان والے ہو کامیابی تمہارے لیے ہے، اگر تم خدا کو ماننے والے ہو بلندیاں تمہارے لیے ہیں، اگر مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہو عروج تمہارے لیے ہے۔ اب مجھے کہنے دو، مصطفیٰ کا دامن پکڑنا تیرا کام ہے اور تجھے بلندیاں دینا یہ خدا کا کام ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مذہب اسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج حالات یہ ہیں، آج بتاؤ ہمارے گھر کا بیٹا، بڑا دکھ ہوتا ہے یہ بات مائک سے بولتے ہوئے، جوان ہو گیا، باپ کو فکر ہے کہ بیٹا بھی کوئی کام نہیں کرتا، ابھی سے کوئی کام نہیں آتا، نہ کھیتی کرتا، نہ مزدوری کرتا، نہ کوئی کام سیکھا، زندگی کیسے گزارے گا؟ کبھی باپ کو یہ خیال نہیں آیا میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، یہ خدا کو کیسے جا کر کے منہ دکھائے گا؟ یہ مصطفیٰ پر درود نہیں پڑھتا، نبی کا انتظار قبر میں آنے کا کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں رات کو بستر پہ جاتے ہو نا، موبائل اٹھا کے چلاتے ہو، ناٹک دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہو، فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہو، تمہیں تو نیند آ جاتی ہے لیکن مدینے والا انتظار کرتا ہے۔ کاش میرا نام لینے والا ایک بار مجھ پہ محبت سے درود پڑھ کے سو جاتا، مجھ پر درود پڑھ کے سو جاتا تو قسم خدا کی تو درود پڑھ کے سو جاتا اور اللہ تعالی رحمت کے فرشتوں کو تیری حفاظت کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ ایک بار درود پڑھ کے سو نہ سکا تجھے، اللہ اکبر۔ تو کیسا نبی سے محبت کرنے والا ہے، تو کیسا نبی سے پیار کرنے والا ہے؟ تجھے کھانا بھی یاد رہا، تجھے بچے بھی یاد رہے، تجھے بیوی یاد رہی، جس رسول نے ساری زندگی تیری محبت میں کاٹ دی، جو نبی آیا تو تجھے نہ بھول سکا، ساری زندگی تجھے نہ بھول سکا۔ حد تو یہ ہے جب مصطفیٰ زمین کو چھوڑ کر لامکہ خدا کی بارگاہ میں گئے تب بھی تجھے نہ بھول سکے۔ تجھے سوچنا چاہیے جو نبی ہو کر اتنا پیار کرتا ہے ہم کو امتی ہو کر کتنا پیار کرنا چاہیے، ہم کو امتی ہو کر کتنا پیار کرنا چاہیے۔ میری ماں اور بہنیں بھی بڑے غور سے سن رہی ہیں، ایک پیغام لے کے جاؤ میری ماں بہنوں، اپنے بچوں کی تمہیں حفاظت کرنا ہے، اپنے بچوں کی تمہیں تربیت کرنا ہے۔ آج ہمارا ماحول یہ ہے مولانا وسیم صاحب، بچہ جب سمجھدار ہوگا تب مدرسے میں جاتا ہے، وہاں جا کے نماز سیکھے، وہاں جا کے وضو سیکھے، وہاں جا کے غسل کے فرائض سیکھے۔ حق تو یہ ہے کہ مدرسے میں جانے سے پہلے پاکی اور ناپاکی سیکھ جانا چاہیے، وضو اور غسل کا طریقہ سیکھ جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسہ جاتے جاتے بچہ جوان ہو گیا، اب اسے حیا آتی ہے، میں اتنا بڑا ہوا وضو کرنا نہیں آتا، میں جوان ہو گیا غسل کرنا نہیں آتا۔ اب استاد سے پوچھتے بھی حیا آتی ہے، اگر کوئی پوچھے نماز سنا تو کہتی ہے تو نہیں کہتے یاد نہیں ہے، نماز کچی یاد ہے بیٹا، کچی نہیں، نماز تیرے یاد ہی نہیں ہے، تو نے نماز کو سیکھا ہی نہیں ہے۔ اے میری اسلامی ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کی تربیت کرو، تم نے گانے مت سنایا کرو، ان کے کانوں میں کلمہ شریف سنا دیا کرو، انہیں مصطفیٰ کی نعت سنا دیا کرو، ان کے بعد خدا کا کلام سنا دیا کرو۔ جب خدا کا کلام سنیں گے تو بڑے ہو کر کہیں گے ہماری ماں نے قرآن سکھایا ہے تو ہم قیامت تک قرآن سے محبت کرتے رہیں۔ ابھی تم نے کربلا کے شعر سنے، کربلا کی شان میں امام حسین کی عظمت کو سنا کہ میرے امام نے نیزے پہ قرآن سنایا، میرے امام نے سر کو سجدے میں کٹایا۔ میں بھی کہتا ہوں بڑی کرامت کی بات ہے، بڑے معجزے کی بات ہے، بڑی یہ
قدرت کی بات ہے، بڑی یہ عظمت کی بات ہے، بڑی یہ رفعت کی بات ہے کہ سر سجدے میں کٹ رہا ہے، زبان پر شکوہ نہیں، سر کٹا نیزے پہ چڑھا تو قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تعجب و حیرت کی بات ہے، لیکن حسین کا قرآن بعد میں دیکھنا، پہلے علی کا قرآن پڑھنا تو دیکھ، پہلے فاطمہ کا قرآن پڑھنا تو دیکھ۔ حسین نے قرآن جو نیزے پہ پڑھا وہ کربلا میں نہیں سیکھا تھا، اس نے علی کی گود میں سیکھا تھا، اس نے فاطمہ کی گود میں سیکھا تھا۔ ایک روز علی کہنے لگے فاطمہ یہ تو بتاؤ، جب میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں تو قدم رکھنے سے پہلے پہلا قدم رکھتا ہوں، دوسرا قدم رکھنے سے پہلے اللہ کا قرآن پورا کر دیا کرتا ہوں۔ اے فاطمہ بتا تو صحیح، اے فاطمہ بتا تو صحیح کہ تیرے قرآن کا عالم کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے میرے سرتاج، جب میں چکی چلاتی ہوں تو چکی کا پھیر پورا نہیں ہوتا، اللہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے۔ اب مجھے کہنے دو، جس کا باپ ایسا قرآن پڑھنے والا ہے، اگر اس کا بیٹے نیزے پہ قرآن سنائے تو تعجب۔ یہ تربیت تھی باپ کی جو سر سجدے میں کٹا دیا، لیکن زبان پہ یہ شکوہ نہیں آیا۔ بولا قرآن پڑھنے والے ہم، تیرے رسول کے گھرانے والے ہم، سر کو سجدے میں جھکانے والے ہم، میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، میری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، میرے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، اور ہمیں پہ تیر چل رہے ہیں، ہمیں پہ تلواریں چل رہی ہیں، ہمیں کو پیاسا رکھا گیا ہے، ہمیں کو بھوکا رکھا ہے۔ حسین جانتے تھے، ماں نے فاقے کر کے بتا دیا تھا، جو فاقے کر لیا کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو پسند کر لیا کرتا ہے۔ حسین بتانا چاہتے تھے ہم کھا کر اپنے آپ کو راضی نہیں کرنا چاہتے، ہم صبر کر کے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تربیت ماں باپ کی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری اسلامی ماں اور بہنیں پتا ہے کیا کرتی ہیں؟ آٹا گوندھ رہا ہے، گانا بج رہا ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، ناٹک چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کوئی بات آ گئی، کسی کی غیبت زبان پر ہے اور بچے کو گودی میں کھلایا جا رہا ہے، زبان پر گالیاں ہیں۔ میں سوچتا ہوں یہ چھوٹا سا بچہ ابھی سے یہ نہیں پتا گالی کیا ہے، اسے نہیں پتا گانا کیا ہے، اسے نہیں پتا ناچنا کیا ہے، اسے نہیں پتا یہ کیا ہے، لیکن بولنا نہیں آتا، اس کی زبان پر گالی آ جاتی ہے، اسے سمجھنا سے چلنا نہیں آتا، اسے کودنا آ جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے دو، جس کی مائیں ناچا کرتی ہیں اس کے بیٹے بھی ناچا کرتے ہیں۔ چلو آؤ شہنشاہ بغداد غوث اعظم کی ماں سے پوچھو، اے شہنشاہ بغداد کی ماں ام الخیر فاطمہ یہ تو بتا، جب ہمارا بیٹا پیدا ہوتا ہے، ہمارا بچہ ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا بیٹا کبھی باپ کہتا ہے، اس کا بیٹا کبھی ماں کہتا ہے، اس کا بیٹا کبھی چچا کہتا ہے، اس کا بیٹا کبھی تاؤ کہتا ہے، لیکن فاطمہ ام الخیر اے شہنشاہ غوث اعظم کی ماں یہ بتا، جب تیرا بیٹا تو بولا تو کیا بولا؟ ام الخیر فاطمہ کہتی ہے وہ تیرا بیٹا ہے، جس نے پہلے باپ کہا وہ تیرا بیٹا ہے، جس نے پہلے ماں کہا وہ تیرا بیٹا ہے، جس نے پہلے چچا کہا، لیکن جب میرا بیٹا بولا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مجھے کہنے دو، یا تو پہلے خدا کہا یا رسول اکرم کا نام زبان سے لیا ہے؟ سب سے پہلے نام لیا یا تو خدا کا نام لیا یا مدینے والے مصطفیٰ کا نام لیا۔ یہ کس نے سکھایا تھا؟ یہ ماں نے سکھایا تھا، یہ باپ نے سکھایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ان کی مائیں قرآن اور نماز سے محبت کرنے والی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک شخصیت کا میرے ذہن میں ایک واقعہ آتا ہے، اس میں نصیحت بھی ہے، ہمارے لیے بہت بڑا پیغام بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص ہیں جن کے پاس 50 بیگھہ جنگل ہے، بڑے زمیندار ہیں، ہزاروں نوکر کام کرتے ہیں، بڑے امیر ہیں، زمیندار ہیں، پیسے والے ہیں، اور 2 شادیاں تو کر لی ہیں، تیسری شادی بھی کر لی ہے۔
لیکن خدا کے فضل سے تیسری بیوی انہیں اچھی مل گئی، سبحان اللہ، تیسری بیوی اچھی مل گئی۔ اچھی سے مطلب یہ نہیں کہ حسین مل گئی، خوبصورت مل گئی، بلکہ اچھی سے مراد یہ ہے کہ انہیں تیسری بیوی نمازی مل گئی، سبحان اللہ۔ اگر کسی کو نیک بیوی مل جائے تو میں تو یہ کہتا ہوں قسم خدا کی، اسے دنیا کی بہت بڑی دولت ہاتھ آ گئی، اس لیے کہ ایک عورت اگر چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے، اگر عورت چاہے تو گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ تو تیسری بیوی بڑی نیک ملی، نمازی پرہیزگار۔ اس نے گھر کا ماحول دیکھا، میرا شوہر نمازی نہیں، میری دو سوتنیں ہیں نماز نہیں پڑھتی، گھر میں نوکر چاکر رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، کوئی نماز کا ماحول نہیں، لیکن یہ نمازی تھی، خدا سے ڈرنے والی تھی، اللہ کا ذکر کرنے والی تھی۔ اللہ اکبر، یہ سوچنے لگی کس طرح سے مجھے کرنا چاہیے۔ اس نے یہ نہیں کہا یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا، ان سے چھوڑ کر میں یہاں سے چلی جاؤں، نہیں۔ اس نے سوچا اگر میں یہاں سے چلی گئی تب بھی حال یہی ہوگا، اگر میں نے کوشش کر کے کسی اور کو نہ صحیح اگر اپنے شوہر ہی کو نمازی بنا دیا تو میرا یہاں آنا بھی کامیاب ہوگا اور کل قیامت کے دن بھی سرخروئی حاصل ہو جائے گی۔ اس نے تدبیر سوچنا شروع کر دیا، کوئی طریقہ ایسا نکالوں، کوئی سلیقہ ایسا نکالوں کہ اپنے شوہر کو نمازی بنا دوں۔ شام کو نوکر دودھ لے کر اس زمیندار کے پاس جاتا تھا، اس نے نوکر کو روک کر کہا اس دودھ کو تم لے کے نہیں جاؤ گے، آج کے بعد ہم دودھ لے کر کے جائیں گے۔ اس نے دودھ کو اچھی طرح سے پکایا، جو میسر تھا میوہ ڈالا اور میوہ ڈالنے کے بعد دودھ لے کر کے چلی، اپنے شوہر کو جا کر مسکرا کر سلام کر دیا۔ آج تو ماحول نہیں ہے ہم بی بی سلام کرے یا شوہر سلام کرے تو کہتے کیسے مذاق چل رہی ہے۔ لوگوں تم جانتے نہ ہو یہ سلام کیا ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے نماز، یہ تمہارے لیے دعا ہے، دعا ہے سلام، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے سلام۔ نبی فرماتے ہیں اگر آپس میں محبت چاہتے ہو تو سلام میں پہل کر لیا کرو، اگر آپس میں پیار چاہتے ہو تو پہلے سلام کر لیا کرو، اس لیے کہ سلام کرنے سے اللہ دلوں میں محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ بی بی مسکرا کر گئی، سلام کیا اور کہا آپ کی خدمت میں دودھ لے کر کے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا کہا، شوہر نے حیرت سے دیکھ کر کہا دودھ لانا تو نوکر کا کام ہے، میری دو بیویاں اور بھی ہیں، آج تک اس طرح سے دودھ لے کر کے نہیں آئی، روزانہ نوکر لے کر کے آتا ہے لیکن آج تم دودھ لے کر کے آئی ہو۔ اس بی بی کے جملے اس کے شوہر پر نقش کر گئے۔ اس نے کہا میرے سرتاج سنو، اس نوکر سے زیادہ میرا حق ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت اس نوکر سے زیادہ میرا حق بنتا ہے کہ میں تمہاری خدمت کرتی رہوں، اللہ اکبر، میں تمہاری خیر خواہی کروں۔ اللہ اکبر کہا آپ دودھ نوش فرمائیں۔ اس نے دودھ پیا اور محبت سے پیر دبانے بیٹھ گئی۔ پیر کیا دبانی، وہ تو اپنی حکمت کو دیکھنا چاہتی تھی، وہ تو چاہتی تھی کیسے مجھے شوہر کو نمازی بنانا ہے۔ پیر دباتی رہی، ٹانگیں دباتی رہی، جب اس کے شوہر کو آنکھ بند ہونے لگی، نیند آنے لگی تو محبت سے کہتی میرے سرتاج اگر برا نہ لگے تو صبح نماز فجر میں جگا دوں، صبح نماز فجر میں بیدار کر دوں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا جس نے کبھی نماز کے قریب نہ گیا ہو، جو کبھی نماز کے ماحول میں نہیں رہا ہو، اس نے کہا جا ہٹ، مجھے نماز کے لیے مت جگانا۔ یہ مایوس نہیں ہوئی، اس نے کہا میرا کام تھا میں نے کر دیا، اور ایک پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں، ہمیں کسی کا گریبان پکڑ کر نمازی نہیں بنانا ہے، ہمیں ڈنڈا لے کر نمازی نہیں بنانا ہے، بس محبت سے دعوت دینا تیرا کام ہے، اس دعوت کو قبول کرنا اس کا کام ہے، اور اس کے دل میں نماز کی محبت ڈالنا یہ خدا کا کام ہے، تجھے اپنا کام کرنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب تم کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہو، اگر وہ نماز نہیں بھی پڑھتا ہے تمہیں دعوت دینے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تم نے کہا نماز پڑھنے چلو، وہ نہیں آیا لیکن پھر بھی آپ کو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ جا مجھے بیدار مت کرنا، مجھے مت جگانا۔ یہ واپس آ گئی، پھر دن گزارا، شام ہوئی پھر پہنچ گئی، دودھ پیش کیا، ٹانگیں دبانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، ٹانگیں دباتی رہی، آنکھ بند ہونے لگی، نیند آنے لگی تو پھر مسکرا کر کہتی میرے سرتاج اگر اجازت ہو تو صبح کو نماز فجر میں جگا دوں۔ اتنا کہا تو اس نے پھر انکار کر دیا، مجھے بیدار مت کرنا۔ دن گزرتے رہے، ہفتے گزرتے رہے، ایک دن اللہ اکبر جب
جب اس نے کہا تو اسے زمیندار کو جن کا نام بازید تھا اللہ اکبر جلال آیا، ایسی لات ماری کہ اس کا سر جا کر کے دیوار میں لگا، جب دیوار میں سر لگا تو سر پھٹ گیا، اللہ اکبر، سر سے خون بہنے لگا، اپنا دوپٹہ رگا کر اپنے آرام گاہ میں آ گئی، اللہ اکبر، صبر کیا، برداشت کیا، تمام چیزوں کو برداشت کیا، مایوس نہیں ہوئی، اگلی شام پھر شوہر کی خدمت میں پہنچ گئی اور جا کر کے کہنے لگی لو دودھ کو نوش کر لو، ٹانگیں دبانے لگی، جب آنکھ لگنے لگی پھر محبت سے کہتی میرے سرتاج اگر اجازت ہو تو صبح کو نماز فجر میں بیدار کر دوں۔ کتنی صبر والی تھی وہ خاتون، اس کی خاتون کو سلام کرتا ہوں۔ کسی نے تو کہا مولانا اس خاتون کو دیکھ رہے ہو جس کی بیٹی اتنی نیک ہے تو اس کی ماں کا عالم کیا ہوگا، اس کی ماں کتنی پارسا ہوگی، جس گودی میں اس نے کھیلا ہے، جس مستان کا دودھ پیا ہے، اس ماں کا دودھ کتنا پاک ہوگا، وہ خاتون کتنی پاک ہوگی۔ جب اللہ اکبر اگلی رات اس نے مسکرا کر کہا میرے سرتاج اگر اجازت ہو تو صبح کو بیدار کر دوں، اتنا کہنا تھا، اس نے ایک دن پوچھا میری بیوی یہ بتا، میری 2 بیویاں اور بھی ہے، کبھی نماز کو نہیں کہا، میرے یہاں ہزاروں نوکر رہتے کسی نے نماز کو نہیں کہا، آخر تو کیوں بار بار نماز کو کہتی ہے؟ تجھے گالیاں دیتا ہوں، تجھے مارتا ہوں، تجھے ڈانٹتا ہوں، تجھے دھتکار دیتا ہوں، تیرے سر سے خون بہا، لیکن تو نے نماز کو پھر بھی کہا، یہ بتا چاہتی کیا ہے؟ اس نے کہا میرے سرتاج بات یہ ہے یہاں کی گالیاں برداشت کر لوں گی، یہاں کے دکھ برداشت کر لوں گی، یہاں کے شکوے برداشت کر لوں گی، یہ خون بہا اسے برداشت کر سکتی ہوں۔ میں نے سنا ہے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بے نمازیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور خدا فضل فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ نمازیوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ میں اس دن کو کیسے برداشت کروں گی جب میرا شوہر بے نمازی ہو کر جہنم میں جا رہا ہوگا؟ مجھے اس دن کا خوف آتا ہے، یہاں کا دکھ تو گوارا ہے، یہاں کا درد تو گوارا ہے، تمہاری گالیاں تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنے شوہر کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھوں یہ گوارا نہیں ہوگا۔ میرے شوہر میں چاہتی ہوں تم بھی نمازی بنو، میں بھی نمازی رہوں اور کل قیامت کے دن خدا کہے اے میرے بندو جاؤ میں تم کو دونوں کو ساتھ میں جنت عطا کر رہا ہوں۔ میں چاہتی ہوں جیسے دنیا میں ساتھ رہتے ہیں جنت میں بھی ساتھ رہتے ہیں، جنت میں بھی ساتھ رہنے لگے، میں یہ چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، اس نے اتنا سنا تو کہا جا اگر تو یہ چاہتی ہے کہ یہاں بھی ساتھ رہوں جنت میں ساتھ رہوں تو جا، اب تجھے نہیں اٹھانا ہوگا، اب صبح کو میں خدا کر کے تجھے بیدار کروں گا، اب تو اٹھانے نہیں آئے گی اب بلکہ میں اٹھانے آؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ خاتون مسکراتی چلی گئی، لبوں پر تبسم بھی تھا، آنکھوں میں آنسو بھی تھے، یہ آنسو غم کے نہیں بڑی خوشی کی آنسو تھے۔ میں یہ کہہ دوں وہ خاتون کہہ رہی ہوگی مولا اس نے گالیاں دی کوئی شکوہ نہیں، اس نے لات ماری کوئی شکوہ نہیں، آج سارے غم دور ہو گئے جب میرے شوہر نے نماز کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خاتون چلی گئی، یہ بی بی اپنے بستر پر آ کر کے خدا کا شکر کر کے لیٹ گئی۔ ابھی فجر کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی وقت تہجد ہے، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا، بازید بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہو کر بی بی کے دروازے پہ دستک دے کے کہتے ہیں اے میری بی بی اٹھ جا، اب سونے کا وقت نہیں ہے بلکہ خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت مولانا بلال رضا فاقی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب شوہر کی آواز اس کے میں کانوں میں گئی تو کتنی خوش ہوئی ہوگی، اتنی مشقتیں ساری چیزیں برداشت کر کے اس نے اپنے شوہر کو اس یہاں تک لے کر کے آئی۔ بی بی نے اپنا دروازہ کھولا، باہر نکلی، اللہ اکبر، پانی بھرا، اپنے شوہر کو محبت سے وضو کرانے لگی۔ اللہ اکبر، بی بی پانی ڈال رہی ہے، اس کا شوہر وضو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، وضو کرانے کے بعد خود بھی وضو کیا اور مصلی بچھا کر کے اپنے شوہر کو مصلی پہ
پہ کھڑا کر دیا۔ جس وقت اس کے شوہر نے نیت کر کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اس نیک خاتون نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا مولا اس مسلح تک لانا میرا کام تھا اور اس کے دل کو جگانا یہ تیرا کام ہے۔ میں چاہتی ہوں مولا یہ دنیا تو بھول جائے لیکن آج کے بعد یہ نمازوں کی محبت کو نہ بھول جائے۔ میں چاہتی ہوں نمازی بن کر رہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو اس خاتون کی جب یہ دعائیں یہ زبان سے نکلے الفاظ باب اجابت سے جا کے ٹکراتے ہیں، ادھر تو یہ دعا کر رہی تھی، اس کی بی بی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، ادھر سجدے میں پڑا پڑا اس کا شوہر بھی رو رہا تھا۔ اللہ اکبر، نمازوں کا ایسا ماحول بنا، ایسا نماز کی محبت ہوئی، اس نے اپنی زمین میں مسجد کو بنایا اور حکم دیا لوگوں اے میرے نوکروں مزدوری چھوڑ دینا لیکن خدا کی نماز مت چھوڑ دینا، اے میری بیویوں سب کچھ چھوڑ دینا لیکن نماز کو مت چھوڑنا۔ میں جان گیا ہوں اتنا مزہ دنیا کے خزانے میں نہیں جتنا مزہ خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اتنا مزہ دنیا کے خزانوں میں نہیں جتنا مزہ خدا کو منانے میں آتا ہے۔ ابھی ہم نے وہ چاشنی نہیں پائی، ابھی ہم نے وہ لذتیں نہیں پائی، تبھی تو لوگوں نے سر بھی کٹا دیے لیکن مسکراتے اس لیے چلے گئے، وہ سر کٹانے کے غم کو بھول گئے اس لیے کہ انہیں رب کو منانے کا مزہ معلوم تھا، خدا کو یاد کرنے کی لذتیں معلوم تھی۔ اور پھر کسی نے کہا، جب کسی نے پوچھا تمہارے تیر لگا ہے کیا تمہیں درد نہیں ہوتا، تمہاری گردن کٹتی ہے کیا تمہیں درد نہیں ہوتا، تو وہ کہتے تھے ہم نے مصطفیٰ سے عشق کیا ہے عشق، اور جہاں عشق ہوتا ہے وہاں درد نہیں ہوتا، ہم نے محبت کر لی ہے تو ہم نے سارے غموں کو بھلا کر رسول پر نچھاور کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ جہاں عشق ہو وہاں پھر درد نہیں ہوتا، وہاں ٹھنڈ نہیں روکتی نماز کے لیے، وہاں بستر نہیں روکتا نماز کے لیے، وہاں کام نہیں روکتا نماز کے لیے۔ اور آج ایک جملہ دے کر ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن الحمدللہ میں اپنی بات کو پورا کر چکا ہوں، اس لیے کہ دو چار باتیں بتا کر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ ٹینشن نہ لیں، سوچ رہے بہت لمبا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، لیکن آج میں تمہیں بتاتا چلوں، ایک پیغام دے کے جاتا ہوں۔ اکثر یہاں پر سب کسان لوگ بیٹھے ہیں، لوگوں بڑی محنت کرتے ہو نا، کبھی صبح کو تمہیں اٹھ کر کے جانا پڑتا ہے، کبھی تم ٹھنڈ کو نہیں دیکھتے، کبھی سردی تمہیں نہیں روکتی اس لیے کہ تمہاری فصل خراب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، تم نہ تو گرمی کو دیکھتے ہو اس لیے کہ تمہاری فصل خراب نہ ہو جائے، اس لیے لوگوں اپنے گھر میں دین کا ماحول رکھو کہ صبح کو نہیں جاؤ گے تو فصلیں خراب ہوگی، اور گھر میں دین کا ماحول نہیں ہوگا تو نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ لوگوں نسلوں کو بچا لو، لوگوں بچوں کو بچا لو۔ اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، نمازیں چھوڑ کے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں انہیں ترقی نہیں ملتی ہے، جو سر بھی چکاتے ہیں اور رزق بھی کماتے ہیں اللہ برکتیں انہیں عطا کرتا ہے۔ تم اللہ کی ذات پر یقین کر کے کوئی بھی کام کرو گے تو کسی کام میں ناکام نہیں ہوگے۔ ایک شخص تھا، 2 منٹ کی بات ختم، ایک شخص تھا، چھوٹی سی دکان تھی پینسل کی کاپی کی، چھوٹی سی دکان چلاتا ہے، کوئی بڑی دکان نہیں ہے، اور خاندان جیسے یہ سب جانتے ہیں کہ اس کا پریوار بڑا ہو اور کام چھوٹا ہو تو لوگ پوچھتے بھئی کیسا کام چل رہا تمہارا، اتنا بڑا پریوار ہے، اتنا بڑا خاندان، سب کو تم کما کے کھلاتے ہو، کیسے چل رہا ہے؟ قسم خدا کی اس کے جملے اپنی دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جانا۔ ایک چھوٹی سی دکان کھول کر بیٹھنے والے سے کسی نے کہا کہ تمہارا اتنا پریوار ہے، تمہارا خرچہ کیسے چلتا ہے اس دکان سے، کیسے پورا ہوتا ہے گھر کا خرچ؟ تو اس دکاندان نے جو جملے دیے، اس نے کہا لوگوں میں اس دکان کو دیکھ کر کے نہیں آتا، میں تو خدا کی عطا کو دیکھ کر آتا ہوں، میں دکان کے بھروسے نہیں آتا، میں رحمان کے بھروسے آتا ہوں۔ یہ ایک دکان کیا، اگر 1000 دکانیں ہیں تب بھی خرچے پورے نہیں ہو سکتے، اور خدا چاہے تو سوکھی روٹی کھا کے انسان مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو لوگوں اپنے کاروبار پہ بھروسہ مت کرو،
اپنی دکانوں پہ بھروسہ مت کرو، اللہ کی عطا پہ بھروسہ کرو، اللہ کے دیے پہ بھروسہ کرو۔ یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہے، مصطفیٰ نے جو شریعت دی ہے کہ جو کھیت میں پیدا ہو جائے اس میں سے 20واں حصہ نکال کر غریبوں کو دے دیا کرو۔ اب تمہارا یہ دل کہے گا بتاؤ 20واں حصہ نکال دیں گے تو کھیت میں سے کم ہو جائے گا۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو یہ کام نہیں کرتے، اپنے مال کو پاک نہیں کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، ان کے مال جو ہوتے ہیں وہ سارے غارت ہوتے نظر آتے ہیں۔ کوئی بیماریوں میں چلا جاتا، کبھی چوریوں میں چلا جاتا ہے، کبھی فصلوں پہ بارش ہو کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ بس قسم خدا کی ہم نے دیکھا ہے جو اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے اللہ اس تھوڑے سے مال میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ اگر تمہاری اجازت ہے تو 10 منٹ اور لے لو، لوگوں کی چاہت ہے تو اور 10 منٹ لو۔ بڑا قیمتی ایک مجھے بات یاد آ گئی، بڑی قیمتی بات ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ نہ ہو تو پھر کہنا اللہ اکبر۔ کچھ لوگ شاید انکار کریں، چلو کوئی نہیں، الحمدللہ، مچل کر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک شخص تھا جو کام کر دکاندار تھا، کاروباری تھا، دکان پر بیٹھتا تھا، تجارت کیا کرتا تھا، سامان فروخت کیا کرتا۔ بڑی توجہ سے مجھے سادے مزاج میں سنانا چاہوں گا۔ اپنی دکان پر بیٹھتا، دن بھر تجارت کرتا، سامان کو بیچا کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، دھیرے دھیرے مال تو بڑھتا گیا، امیر ہوتا گیا، پیسہ ہوتا گیا، لیکن اللہ اکبر اس کا کام یہ تھا وہ کم تولا کرتا تھا، کم تولا کرتا تھا۔ امیر تو ہوتا گیا، چند دنوں کے بعد اچانک ایسا کاروبار میں نقصان ہوا کہ جتنا کمایا تھا وہ بھی چلا گیا، گھر میں جو اکٹھا تھا سب ختم ہو گیا۔ اب پریشان ہوا تو اس کا ذہن یہ تھا اب نہ جانے کس نے میری دکان کو باندھ دیا، نہ جانے کس نے میری دکان کو کرا دیا، کس نے میرے گھر میں کرا دیا ہے۔ لوگوں کسی نے نہیں کرایا ہے بلکہ تو نے کم تول کر دوسروں کا حق کھا کھا کر خود تو نے اپنی تجارت کو بیکار کر لیا ہے۔ ورنہ مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجارت میں بہت برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ہم نے دوسروں کا حق کھا کے یا اللہ نے ہمیں جو مال دیا زکوٰۃ نہ نکال کے اس پاک مال کو ناپاک کر لیا، حلال مال نہیں رکھا، ہم نے حرام ملا لیا اس میں۔ اللہ اکبر، کسی نے مشورہ دیا تیری دکان بند ہو رہی ہے نا، تو خسارے میں ہے، تو نقصان میں ہے، تو ایسا کر، ایک اللہ کا ولی رہتا ہے اس بستی میں، وہاں چلا جا، اس سے کوئی وظیفہ پوچھ کے آ، اس سے کوئی دعا کرا کے آ، اس سے کوئی نصیحت پوچھ کر کے آ۔ یہ چلا اللہ والے کے پاس، مرتا کیا نہ کرتا، جب دولت ہوتی ہے تو کسی کی نہیں سنتا، جب مصیبتیں گھیر لیتی ہیں اللہ اکبر، اتنے کم علم لوگ ہیں ایسے باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں جنہیں وضو کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ لوگ جو خدا کی بارگاہ میں نہیں جاتے، پھر ایک دن وہ آتا ہے جنہیں وضو کا سلیقہ نہیں، نہانے کا طریقہ نہیں پتا، ان کے پیر چومتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے سامنے لائن لگاتے نظر آتے ہیں۔ میں کہوں گا لوگوں، لائن لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے پیر چومنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے ماں کے قدم چومتا رہے اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا چلا جا، زندگی گزر جائے گی، کبھی پریشانیاں تیرے گھر میں نہیں جا سکتی۔ اس گیا اللہ والے کے پاس، کہا حضرت کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں، کوئی تعویذ دیں، کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ اللہ والے تھے، وہ ان نگاہوں سے نہیں دیکھتے بلکہ دل کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مسکرا کر کہا اب آیا ہے جب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ جو کاروبار تیرا بلندی پہ تھا وہیں پہنچ جائے تو ایسا کرنا، کوئی دعا وظیفہ نہیں، نماز پڑھتے رہنا، اور جو کم تولتا ہے نا اس کو پورا تولتے رہنا، کم مت تولنا۔ یہ مت سمجھنا کہ 500 گرام میں 450 گرام دے گا تو 50 گرام بچ جائے گا، نہیں، یہ 50 گرام تیرے 100 گرام کو لے کے چلا جائے گا۔ اگر چاہتا ہے تو کم مت تولنا، کسی کا حق مت مارنا۔ اس نے عہد کر لیا کہ پورا تول کے دوں گا، اپنی دکان پر آ گیا، عہد کر لیا کہ کبھی کم نہیں تولوں گا، جو بھی آتا پورا تول کے دیتا، زیادہ تو چلا جاتے لیکن کم نہیں جانے دیتا، کبھی کبھی تو کسی سے کہہ دیتا سامان یہ رکھا ہے، ترازو یہ رکھی ہے، اپنے ہاتھ سے تول کر کے لے جاؤ۔ اس نے عہد
کر لیا، اب کم نہیں تولوں گا، اب کسی کو کم تول کر کے نہیں دوں گا۔ اللہ نے اس میں برکتیں ڈالنا شروع کر دی، اللہ نے پھر بلندیاں دینا شروع کر دی۔ چند مہینے نہیں گزرے تھے، اتنا امیر ہوا، اتنا امیر ہوا کہ اور لوگوں کے پاس جو باٹ تھے وہ لوہے کے تھے، اس نے باٹوں کو بھی سونے کا بنا لیا۔ جو باٹ لوہے کے تھے اور دکانداروں پر اللہ نے پھر اتنی ترقی دی کہ ان باٹوں کو سونے کا بنا لیا۔ اللہ اکبر، خوش ہوا۔ وہ باٹ جو سونے کے بنائے تھے اسی اللہ والے کے پاس لے جا کر کہنے لگا کہ تمہاری نصیحت وہ کام کر گئی کہ مارکیٹ میں سب کے باٹ لوہے کے ہیں لیکن میرے باٹ سونے کے ہیں، کے باٹ ہیں۔ اللہ والے نے کہا اچھا ترقی ہو گئی، مال مل گیا، تو نے باٹوں کو سونے کا بنا لیا، جا ان باٹوں کو اٹھا کر کے دریا میں ڈال دے۔ کچھ دیر دماغ نے کہا بڑی محنت سے کمایا ہے، بڑی محنت سے کمایا ہے، اب دریا میں ڈال کے آ جاؤں۔ ہم بار ہوتا تو جاتا ہی نہیں، پہلی بات بتاتا ہی نہیں کسی سے میرے پاس اتنا مال ہے، اگر بتاتا بھی تو ان کے کہنے پہ جاتا نہیں، وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا، بعد میں چاہے جھوٹ بولنا پڑتا، لیکن کہتا میں ڈال ہے لیکن ڈال کے نہیں آتا۔ لیکن لوگوں، بڑوں کی نصیحتیں بڑے کام کی ہوتی ہیں، ان کو ماننے میں فائدہ ہوتا ہے۔ نقصان تم سمجھتے نقصان ہے نہیں، کبھی بڑے بوڑھے اگر جو حق بولنے والے ہیں کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، وقتی طور پہ لگتا برا ہو جائے گا۔ اللہ والے نے کہا جا ان باٹوں کو دریا میں ڈال کے چلا۔ اس کے دل دماغ نے کہا یہ کیسے ڈال کے آؤں، بڑی محنت سے کمائے ہیں، بڑی مشقت سے حاصل کیے ہیں، لیکن پھر دل نے کہا نادان، انہی کی نصیحت سے تو مال ملا ہے، انہوں نے کہا ہے تو کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے اور غیب سے انتظام فرما دے گا، جس نے یہ دیا ہے اور بھی دے دے گا۔ اسی اللہ والے کی نصیحت سے ملا ہے، اس نے پہلے جو کہا تو نے مانا تو فائدہ ہوا، اب جو کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ اس نے باٹوں کو اٹھایا اور دریا میں جا کر کے پھینک کر کے چلا آیا، اس نے کم نہ کیا، اس نے اللہ اکبر افسوس نہیں کیا، اپنی دکان پر آ گیا، کاروبار کرنے لگا، تجارت کرنے لگا، گراہکوں کو سودا دینے لگا۔ چند دنوں کے بعد ایک قافلہ دوسرے شہر سے اس دریا کو پار کر کے اس کی دکان پر آ رہا تھا، بہت بڑا تاجر ہو گیا تھا۔ اب جس کے باٹ سونے کو ہو کتنا بڑا دکاندار ہوگا، کتنا بڑا تاجر ہوگا۔ جب لوگ دریا پار کر کے آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پر سونے کے باٹ پڑے ہوئے ہیں، دریا کے کنارے پر سونے کے باٹ پڑے ہیں۔ آنے والوں نے دیکھا کہ سونے کے باٹ اس شہر میں کسی تاجر کے پاس نہیں، ایک ہی دکاندار ہے جس کی دکان پر سونے کے باٹ ہم نے دیکھے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے باٹ یہاں کسی نے لا کے ڈال دیے ہوں، کسی نے چوری کر کے ڈال دیے ہوں، ہو سکتا کسی طرح سے یہاں آ گئے ہیں، چلو اس کی دکان پر لے کر چلتے ہیں، اس کے ہوں گے تو وہ لے لے گا یا جس کے ہوں گے اس کو پیش کر دیے جائیں گے۔ الغرض ان قافلے والوں نے ان باٹوں کو اٹھا کر دکاندار سے کہا ہم نے ان باٹوں کو دریا کے کنارے دیکھا ہے، کیا باٹ یہ تمہارے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں نے باٹوں کو دریا میں ڈالا، یہ باٹ میرے۔ کہا کہ اچھا آپ لے لیں۔ باٹ لے کر دکاندار پہ جو آئے تھے کہا تم ٹھہر جاؤ، تم سے بات بعد میں کروں گا، پہلے اللہ والے کے پاس جاتا ہوں۔ ان باٹوں کو اٹھایا اور باٹ اٹھانے کے بعد اللہ والے سے کہا حضرت تم نے کہا تھا تو میں نے باٹوں کو دریا میں ڈال دیا تھا، ایک قافلے نے مجھ تک باٹ لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ والا مسکرا کر کہتا کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ بات سمجھی؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ والا کہتا نادان، جو تیرا مال ہوگا وہ سمندر کی لہریں مٹا نہ سکیں گی، وہ سمندر کا پانی مٹا نہ سکے گا، جو تیرا حلال ہوگا اللہ تیرے تک ضرور اس کو کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچا دے گا۔ حلال کمائے گا تجھ تک پہنچے گا، سمندر کی لہریں مٹائیں گی نہیں، پانی مال کو غرق نہیں کرے گا۔ جب سمندر کی نہریں مال کو مٹا نہیں سکتی تو آسمان کے پانی کی کیا اوقات ہے تیرے مال کو بیکار کر دے۔ اگر بارش ہوتی رہے گی تیرے مال کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ بس
تو اپنے مال کو پاک بنانا سیکھ لے، اپنے مال کو حلال کرنا سیکھ لے، انشاءاللہ تو نے مال کو حلال بنایا، تیرا مال بھی بچ جائے گا اور تیری نسلیں بھی بے روزگار ہونے سے بچ جائیں گی، تیری نسلوں کے دلوں کے اندر بھی نور پیدا ہو جائے گا۔ لوگوں پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوئی تو بات ہوگی، بس میں یہ کہتا ہوں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ ہمارے محفوظ بھائی نے اپنے بچوں کی پیدائش کے موقع پر، عقیقے کے موقع پر اس محفل کو سجا کر کے بتا دیا رب نے اولاد دی ہے، میں پہلے اسی کا شکر ادا کروں گا۔ اللہ کا شکر ادا کیا، رب کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیبے کو اچھا فرمائے، ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم مجھ سے کہنے میں جو اغلاط ہو گئے ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار مل کے کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔